مخدوم و مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. میں ان اشعار کے ساتھ حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے اپنی رہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. مجھے اپنی رہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. اور تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے. تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے. اور میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو. جب اللہ والوں سے محبت ہوگی تو وہ اللہ کی طرف ہی آپ کو رجوع کریں گے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو. میرے سبھی خوف دل سے نکال دے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محدود فرمائیں. مجلہ و مصفہ فرمائیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کافی دیر سے ماشاءاللہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. تھوڑی سی گزارش ہے، یہ خالی جگہ ہے، اس کو تھوڑا سا بھر لیں، تھوڑا آگے حرکت کر لیں، خالی جگہ بھر لیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ بھائی. جو تھوڑی آپ پر غنودگی طاری ہے، سستی آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات آنے میں مخلص ہیں، سننے میں مخلص ہیں. کہنے والے میں ضروری نہیں کہ اخلاص ہو، اور کہنے والا پکڑا جا سکتا ہے، آپ کی پکڑ کم ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بول کے بارے میں پوچھے گا تم نے کیوں بولا تھا، یہ لفظ تمہاری زبان سے کیوں نکلا تھا. اللہ کا فرشتہ موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بول بھی ہم بولتے ہیں اللہ کا فرشتہ اسے محفوظ کرتا ہے. اللہ میرے اندر بھی اخلاص پیدا کر دے، ورنہ سب کچھ بولنا، سننا، سنانا
راتوں کا جاگنا یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا، اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ ظاہر اچھا دکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ باطن بھی اچھا ہو۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں ظاہر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، باطن میں گند بھرا ہوتا ہے۔ اللہ میرے باطن کو بھی صاف کر دے، آپ کے باطن کو بھی صاف فرما دے۔ یہ آپ کا جلسہ جلسے سیرت النبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی بھی کما حقو تو کیا بیان کرے، زندگی کے ایک شعبے کو بھی نہیں بیان کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت ہماگیر ہے، اور جو بھی آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے در حقیقت وہ اپنا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کرنے والوں میں لکھانا چاہتا ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں نے اپنے اشعار سے اللہ کے نبی کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ میں نے نبی کی شان میں اشعار کہے تو میرے اشعار کو بلندی مل گئی۔ تو ہم بھی اللہ کے نبی کی اگر شان بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو در حقیقت ہمارے کلام کو اللہ عزت دے دیتا ہے۔ نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس تک رسائی ہم جیسے ناکندے تراش کی کہاں ہو سکتی ہے۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یقیناً محبت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ایمان والا کتنا ہی گیا گزرا ہو، کتنی گرا پڑا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، گناہوں میں لت پت ہو، صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ کرتا ہو، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، شہری ہو یا دیہاتی، گناہوں میں گھرا ہوا ہو، لیکن اس کے کسی نہ کسی دل کے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انگڑائی لیتی ہے۔ کہیں نہ کہیں محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے، اور یہ ذرہ کبھی بھی شعلے جوالہ بن جاتا ہے، یہ ذرہ کبھی بھی بھڑک اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جیسے مولویوں میں مصلحت ہو، لیکن جو جوان جس کی زندگی آوارگی میں گزرتی ہے، اس کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، اور اسے جب معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ اپنی جان دینے اور لینے پہ آ جاتا ہے۔ اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم مصلحت پسندی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس کے ہاں مصلحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو محبت تو ہر ایک میں ہے، لیکن میرے بھائیوں، محبت وہی قابل قبول ہے جس محبت کو معیار بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جس محبت کو معیار بنایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس محبت کا ثبوت دیا ہے صحابہ کرام کی جماعت نے، وہ محبت معیار ہے۔ تو محبت تو ہر ایک کرے گا، اور اللہ کے نبی سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر کسی دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو کھلا ہوا وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کہ تم میں سے کامل ایمان والا اس وقت تک کوئی ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، باپ کے ساتھ ماں بھی شامل ہے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عمر آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انکا لأحب الی من ولدی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں میری جان سے زیادہ نہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان میں ابھی نقص ہے، ایمان میں ابھی کمزوری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر نے جب سنا اور اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا انک لانت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی اب آپ میری جان سے زیادہ بھی مجھے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں اور تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں عزیز ہونا چاہیے۔ اب اس معیار پر اپنے آپ کو ذرا تولو، ذرا تولو اپنے آپ کو اس معیار پر، اس آئینے میں اپنا چہرہ ذرا دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات میرے نزدیک کائنات کی تمام چیزوں سے اور کائنات کے تمام محبوبوں سے زیادہ محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہے آپ کو، اور اگر نہیں ہے محبوب تو اپنے ایمان کی خیر منانا، ایمان کی خیر منانا، اور خدا کی گرفت میں آنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ قرآن کا اعلان ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ امری، حتی یأتی اللہ بامری۔ آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات جن میں تم رہتے ہو جو تمہیں پسند ہیں، ان کی محبتیں اللہ، رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ہم دیکھیں ہمارے اوپر جو پکڑ آ رہی ہے، عذابات آ رہے ہیں، خدا کی گرفت آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی واقع ہو گئی، کمی ہو گئی ہے؟ اگر کمی ہوئی ہے تو اللہ کہہ رہا انتظار کرو میری پکڑ کا، انتظار کرو، کہیں اس کی وجہ سے آفتیں نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے تو کئی مصیبتیں نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت کہ صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ ان سے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کعب مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حال آتا تھا تو حضرت کعب نے بھی عجیب چیز مانگی۔ ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ ہم کہتے جی 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے، کوئی قلعہ مل جائے، جائیداد مل جائے، اولاد مل جائے، اور جوان ہوتا تو کہتا فلاں سے شادی ہو جائے۔
یہی سب مانگا جاتا، لیکن ان کے یہاں تو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ تو حضرت کعب بن عجرہ نے کہا اللہ کے نبی مرافقتک فی الجنہ، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، یہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کعب اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہ نہیں بس یہی چاہیے، آپ کے ساتھ جنت میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اعن علی بکثرت السجود، ذرا میری مدد کرنا تو نفل نمازیں پڑھ کر تاکہ میرے ساتھ قیامت میں جنت میں ہو سکو۔ تو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور آپ علیہ السلام کی معیت کو چاہتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے پناہ محبت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی جیسے یاد آتی ہے فما اصبر، مجھے صبر نہیں آتا، حتی آتی فانظر الیک، یہاں تک کہ آپ کے پاس آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں پڑتا۔ لیکن فاذکر موتی و موت، اللہ کے نبی مجھے جب اپنی اور آپ کی دنیا سے جانے کی خبر ہوتی ہے کہ مجھے بھی جانا آپ کو بھی جانا، اور میں سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا جانا جنت میں تو طے نہیں، اور چلا بھی گیا تو بھی مسئلہ یہ ہے انت رفعت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں تو نیچے ہوں گا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا اور وہ جنت مجھے کیسے اچھی لگے گی جس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو سکے، وہ جنت بھی سونی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی خاموش رہے، پر اللہ بول دیا، اللہ بول دیا۔ جبرائیل آ گئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ، میرا ایک بندہ نبی کی محبت میں بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے۔ جبرائیل آئے اور قرآن کی آیت سنا دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی رجل یحب قوما وما یلحق بهم، ایک آدمی ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے پر ان سے ابھی ملاقات نہیں ہو سکی، تو قیامت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے، جس سے اسے محبت ہے۔ اب بولو اگر کسی کو محبت ہوگی فلم اسٹاروں سے، قیامت کے دن انہی کی رسی میں باندھا جائے گا۔ کسی کو محبت ہے کرکٹ کھیلنے والوں سے، انہی کے ساتھ رسی میں باندھا جائے گا۔ کسی کو محبت ہے بدماشوں سے، اوباشوں سے، زانیوں سے، بدکاروں سے محبت ہے، شرابیوں سے، جواریوں سے، ان سے محبت ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کسی کو محبت ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے، علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، نیک لوگوں سے محبت ہے، تو المرء مع من احب، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ضمیر کی آواز کیا ہے؟ ہمارے دل کی آواز کیا ہے؟ ہم کس سے محبت کریں گے؟ اوباشوں بدماشوں سے محبت کریں گے کہ جن کے دین دھرم کا کوئی پتہ نہیں، ان سے محبت، ان کی اسٹائل اپنائی جا رہی ہے، ان کی زندگی کا جو بھی کلچر ہے اس کو اپنانے میں فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ خیر مناؤ ایمان کی، خیر مناؤ کہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر نہ ہو جائے۔
تو اس لیے محبت اگر کرنا ہے اللہ سے محبت کرو، محبت کرنا ہے نبی سے کرو، محبت کرنا ہے صحابہ سے کرو، محبت کرنا ہے اللہ والوں سے کرو، علماء سے کرو، انشاءاللہ ان کی محبت رنگ لائے گی۔ قیامت میں اعلان ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این المتزاورین فیا، میری وجہ سے ملاقات کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتبادلین فیا، میری وجہ سے اللہ کے راستے میں میری وجہ سے خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ این المتجالسین فیا، میری وجہ سے میری محبت کی وجہ سے مجلسوں میں بیٹھنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں۔ یہ آپ کا بیٹھنا بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے، اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے، اور اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں اعلان کروا رہا ہے، این المتجالسین فیا، میری محبت میں آ کر کے بیٹھنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو معاف کروں گا، آج میں ان کو سایہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کو ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے یہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی علامت محبت کی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے کو جی چاہتا ہے، اس کی زیارت کا شوق ہوتا ہے۔ آپ دیکھو جن لڑکوں کو کسی سے محبت اور جن لڑکیوں کو کسی سے محبت ہے، گلیوں کے چکر لگاتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، ایک جھلک۔ اور آج تو عجیب تماشا ہے، میرا ایک مرید ہے، اس کا ابا 52 سال کا، داڑھی سفید، داڑھی بھی، کرتا پیجامہ بھی، 52 سال کا بڈھا، 52 سال کا بڈھا، بیٹا آ کے کہہ رہا مفتی صاحب دعا کرو میرے ابا کسی عورت سے لگ گئے۔ 52 سال کا باپ ہے، بیٹا مجھ سے کہہ رہا ابا کے لیے دعا کرو کہ وہ ان کے گلی میں چکر لگاتے ہیں، کام کر کے آتے ہیں تو گھنٹوں وہیں گھومتے رہتے ہیں۔ امر على الديار ديار ليلى واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، کہ میں لیلا کے در و دیوار کے پاس سے گزرتا ہوں، در و دیوار سے محبت نہیں ہے، جو در و دیوار کے اندر ہے اس سے محبت ہے۔ تو 52 سال کا بڈھا بھی چکر لگا رہا ہے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو دیدار کے لیے طبیعت بے چین ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو محبت ہے۔ دیدار کے لیے دل تڑپتا کہ نہیں تڑپتا، مچلتا کہ نہیں مچلتا، جی چاہتا کہ نہیں چاہتا آقا کی زیارت ہو جائے، آقا کی زیارت ہو جائے۔ پر آقا تو قبر میں آرام فرما رہے، زیارت کیسے ہو؟ دعائیں کرتے ہیں، ایک نظر خواب ہی میں دیکھنے کو مل جائے، خواب ہی میں دیکھنے کو مل جائے، ایک نظر دیکھنے کو مل جائے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں سالہ سال گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک بار بھی زیارت نہیں ہوتی، تڑپتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت کو خلافت ملنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تھی۔ ہمارے جو پیر ہیں ان کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی، خلافت نہیں ملی، 100 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی تھی۔ اور اب تک کتنی بار ہوئی ہوگی، کتنی بار ہوئی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی کرائے، آپ سب کو بھی اپنے نبی کی زیارت کرائے۔ تو دل کے اندر امنگ ہوتی ہے، اور آقا نے فرمایا ہے من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظۃ فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل بنا کے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق، آپ کہیں گے ہے، میں کہوں گا نہیں ہے۔
آپ کہیں گے ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، آپ کے پاس جب مال ہوتا ہے تو سب سے پہلا آپ کا شوق کیا ہوتا ہے؟ مکان بنے، زمین لے لوں، بیٹے کی شادی، فلاں سامان خریدوں۔ ہمارے دل میں یہ تڑپ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہمارے دل میں تمنا کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ مال آیا سب سے پہلے آقا کے دربار میں جا کے حاضری دوں گا؟ آقا کا دیدار تو نہیں ہوگا، پر آقا نے کیا فرمایا؟ من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی الحیاتی، کہ میرے جانے کے بعد جس نے میرے قبر کی زیارت کی ہے گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے، میری زیارت کی ہے۔ اب بتاؤ، مال آیا تو کہاں لگا؟ جائیداد پہ۔ مال آیا کہاں لگا؟ شادیوں پہ۔ مال آیا کہاں لگا؟ مکان پہ۔ مال آیا کہاں لگا؟ گاڑیوں کی خریداری پہ۔ ارے تیرے دل میں اگر نبی کی سچی محبت ہوتی، نبی کا سچا عشق ہوتا، مال آتے ہی سب کو پیچھے ڈالتا، آقا کے دربار میں حاضری دیتا، آقا کی قبر کی اور آپ کے روزے کی زیارت کروں گا تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہنچ کر محبت کا اظہار کر سکوں، سلام پیش کر سکوں۔ ابھی تو دور سے سلام پیش کرتا ہوں، جاؤں گا آقا کے دربار میں، وہاں سلام پیش کروں گا، میرے آقا مجھے جواب دیں گے۔ جیسے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب پہنچے آقا کے دربار میں تو جا کے کیا کہا انہوں نے کہا فی حالت البعد کنت ارسلها وهذه دولت الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تهضى بها شفتي۔ آقا اب تک دور سے سلام پیش کرتا تھا، اب آ گیا ہوں، ذرا ہاتھ بڑھائیے، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہا ہے سید احمد رفاعی نے، قبر سے آپ علیہ السلام کا ہاتھ نکلتا ہے، سید احمد رفاعی بوسہ لیتے ہیں، پھر ہاتھ چلا جاتا ہے۔ 50,000 لوگ اس وقت موجود تھے، سب نے آقا کے ہاتھ کی روشنی کو دیکھا تھا۔ یہ ہے کہ جب محبت ہوگی تو اپنا مال کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہاں پہنچے گا۔ اب مال ادھر ادھر اس کا خرچ نہیں ہوگا۔ تو پہلی علامت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی؟ علامت یہ ہے کہ آپ کی زیارت کا شوق ہو، آپ کی معیت میں رہنے کا شوق ہو، آپ کے ساتھ رہنے کو دل چاہتا ہو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے مدینہ میں رہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ صرف ایک مرتبہ حج کیا، دوبارہ گئے نہیں، عمرہ کرنے بھی نہیں گئے۔ کسی نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ لوگ تو کئی بار حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، مدینہ کی خاک میں پیوند بننا چاہتا ہوں۔ مکہ حج کرنے جاؤں گا، اگر میرا انتقال ہو گیا تو مدینہ سے دوری ہو جائے گی، مدینہ سے دوری ہو جائے گی۔ وہ عاشق ایسے تھے مدینہ میں کبھی بھی سوار نہیں ہوتے تھے۔ جب کسی نے کہا آپ مدینہ میں سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرماتے تھے استحیی ان اطع بحافر دابتی، کہ مجھے حیا آتی ہے اپنے جانور کے کھروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زمین کو روندوں۔ جس زمین پر میرے آقا کے قدم پڑے ہیں اس زمین پر میں اپنے جانور کے قدم نہیں ڈال سکتا۔ 3 کلومیٹر دور استنجا کرنے جا رہے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے کہا آپ اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا مجھے حیا آتی ہے نبی کے شہر میں میں گندگی سے بدبو پھیلاؤں، مجھے حیا آتی ہے، میں دور جاتا ہوں کہ وہاں جا کر کے نبی کے شہر میں میری گندگی کی بو بھی نہ آ سکے۔ کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا عشق ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اس درجے محبت تھی، جب کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً بتا دیتے، اور کوئی کہتا حدیث سناؤ، چلتے ہوئے تو ایک درہ اس کے لگاتے کہ تو اللہ کے نبی کی حدیث کو یہاں سننا چاہتا ہے، پھر ساتھ لیتے، غسل کرتے، نیا جوڑا پہنتے۔ امام مالک روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے،
نیا جوڑا پہنتے، امامہ لگاتے، خوشبو لگاتے، آتے مسند بچھاتے، دھونی دی جاتی اور اس کے بعد کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، سوائے ایک دن کے۔ روزانہ زیارت ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہر ہفتے زیارت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، ہر ہفتے اللہ کے نبی کی زیارت ان کو ہوتی ہے۔ انہیں بخاری شریف زبانی دونوں جلدیں زبانی یاد ہیں، دونوں جلدیں زبانی یاد ہیں۔ حضرت نے خود بیان کیا، میں موجود تھا، مخصوص مجلس تھی تو حضرت فرما رہے تھے میرے مدرسے کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کو روزانہ ہر ہفتے اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ کیسی محبت ہوگی، کیسا تعلق ہوگا، کیسا عشق ہوگا، کیا مبارک آنکھیں ہوں گی جو ہر ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی۔ تو اس لیے محبت جب ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آدمی تڑپے گا، مچلے گا، بے قرار ہوگا۔ صحابی کتنے ایسے تھے رات میں اٹھ کر کے در اقدس پر آ جاتے اور دروازے پہ بیٹھے رہتے، دستک دینا یہ ادب کے خلاف سمجھتے، بیٹھے رہتے۔ آقا جب تہجد کے لیے باہر کو نکلتے یا وضو کے لیے باہر کو نکلتے تو آقا کا دیدار کرتے اور کہتے تھے ہم اپنی صبح نبی کے دیدار سے کریں گے اور کسی چیز سے نہیں، پہلی ہماری نگاہ نبی کے چہرے پر پڑے گی۔ کیسی محبت ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پہلی علامت محبت کی کیا ہے؟ جس کو آقا سے محبت ہوگی اس کو دیدار کا اشتیاق ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی معیت میں رہنے کا جذبہ اس کے دل میں کار فرما ہوگا۔ اب آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کیسے سکتے ہیں؟ آقا تو موجود نہیں ہے، آقا موجود نہیں، پر آقا کا کلام تو موجود ہے، احادیث تو موجود ہیں، آپ کی سنتیں تو کتابوں میں موجود ہیں۔ جہاں آپ کا تذکرہ ہو، آپ کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، آپ کی سنتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہو، آپ وہاں بیٹھ جاؤ، ان کو سنو، گویا کہ آپ تھوڑی دیر آقا کے ساتھ رہے۔ دوسری علامت جس کو نبی علیہ السلام سے سچی محبت ہوگی وہ اپنے مال کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹائے گا، اپنے مال کی قربانی پیش کرے گا۔ آپ دیکھو صحابہ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، صحابہ نے اپنے مال کی قربانی کیسے پیش کی، کیسے مال کی قربانی پیش کی ہے۔ ابو بکر کو دیکھو جو سب سے آگے ہیں، محبت کی لائن میں سب سے آگے حضرت ابو بکر آپ کو ملیں گے۔ ان کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ ابو بکر 12 کروڑ روپیہ کے مال کے مالک ہیں جب ایمان لائے ہیں، لیکن 13 سال میں حضرت ابو بکر نے جب ہجرت فرمائی ہے تو صرف 4000 بچے تھے۔ سب لگائے کہاں؟ نبی کی اشارے پر، نبی کی منشا پر، نبی کی چاہت پر، سارے کے سارے لگا دیے۔ اور ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی تشکیل کی۔ عمر آدھا لے کے آئے، عثمان 10,000 لے کے آئے، عبد الرحمن بن عوف نے تہائی لشکر کا سامان تیار کیا۔ ابو بکر کیا لے کے آئے؟ ابو بکر نے گھر میں جھاڑو ہی لگا دی، جو کچھ ملا سوئی تک جو کچھ ملا سب بٹورا آقا کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ آقا نے ابو بکر سے کیا پوچھا؟ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ نہیں پوچھا کیا لے کر کے آئے ہو، پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہ اللہ رسول کا نام چھوڑا، باقی سب لے کے آ گیا، باقی سب لے کے آ گیا۔ جب سب لے کے آ گئے، اگلی رات میں ابو بکر کیا ہیں؟ سو رہے ہیں تو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل لے، کروٹیں بدل لے، کروٹیں بدل لے، رو رہے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھ دیا ابا جی کیا بات ہے، آپ سو نہیں رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کہ نیند کیسے آئے، آقا نے چندے کی تشکیل کی ہے اور میرے پاس جو مال تھا میں نے دیا، لیکن ایک چیز میں غلطی کر گیا، میرے جسم پر 200 درہم کا سوٹ ہے، یہ میں کیوں پہنے ہوئے ہوں،
یہ کو میں پہنے ہوئے ہوں، آقا نے تشکیل کی اور یہ سوٹ میرے جسم پر باقی ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ میرے جسم پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ابو بکر صبح کو اٹھتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، اپنے تن کے کپڑوں کو بیچ دیتے ہیں، اور بیچنے کے بعد تن پر، ضعیف روایت میں ہے، تن پر حضرت ابو بکر نے اب ٹاٹ لپیٹا ہے، ٹاٹ لپیٹا ہے، ببول کے کانٹے بٹن کی جگہ لگائے ہیں۔ اب وہ رقم جو کپڑوں سے ملی تھی وہ آقا کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچے، اس سے پہلے جبرائیل پہنچ گئے، جبرائیل پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جبرائیل بھی ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں۔ جبرائیل یہ کیا لباس پہن رکھا ہے، یہ کیا لباس پہن رکھا ہے؟ جبرائیل نے کہا میں نے ہی نہیں، ابو بکر نے پہنا ہے۔ ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ میں بھی، تمام فرشتے بھی اسی لباس میں ہیں۔ اب حضرت ابو بکر پہنچے، آقا کو نذرانہ پیش کیا، وہ مال پیش کیا، ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا ابو بکر کو کہو اللہ اسے سلام پیش کر رہا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے۔ آپ نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر نے جواب دیا اور کہا ابو بکر سے آپ فرمائیے، ابو بکر سے فرمائیے اللہ پوچھ رہا ہے اے ابو بکر کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے، اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ بولو ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تو مجھ سے راضی ہو جا، ابو بکر تو مجھ سے راضی ہو جا، ابو بکر بتا مجھ سے تو راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے جب پوچھا ابو بکر سے، حضرت ابو بکر رونے لگے، فرمایا اے اللہ میں تجھ سے ہر حال میں راضی، جب کروڑ پتی تھا تب بھی راضی ہوں، آج ٹاٹ پہنے ہوں تب بھی راضی ہوں، میں مالدار تھا تب بھی راضی، آج فقیر ہوا تب بھی راضی، ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ مال لگایا کس پہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال لگایا۔ جب نبی سے عشق ہوگا، نبی سے محبت ہوگی، نبی سے تعلق ہوگا تو میرے بھائیوں اپنے مال لگانے میں مزہ آئے گا، مال لگانے میں مزہ آئے گا۔ اب آپ کہو گے ہم مال کہاں لگائیں؟ نبی موجود نہیں ہے، نبی موجود نہیں ہے۔ ارے نبی موجود نہیں پر نبی کا دین تو موجود ہے، نبی کا دین تو موجود ہے۔ نبی کے دین پر اپنا مال لگاؤ، نبی کے دین کے فروغ کے لیے اپنے مال کو لٹاؤ، پھر دیکھو نبی کی محبت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ادھر مال لگاؤ گے بدلہ بھی ملے گا، نبی کی روح بھی خوش ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا کہ یہ میرے دین کے لیے اپنے مال کو لٹا رہا ہے، لگا رہا ہے۔ آج مال لگانے والے لگاتے تو ہیں لیکن نامعلوم کن کن چیزوں پر لگاتے ہیں۔ کسی کا بیماریوں پہ لگ رہا، کسی کا مقدموں پہ لگ رہا، کسی کا جائیداد پہ لگ رہا، کسی کا شادیوں پہ لگ رہا، کسی کا اپنے مکان بنانے پہ لگ رہا، کسی کا روزانہ گاڑیوں کے بدلنے پہ لگ رہا ہے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جن کا مال اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، قرآن کی ترویج کے لیے ان کا مال خرچ کرتا ہو، خرچ ہوتا ہو۔ ایسے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی تو اپنا مال اللہ کے نبی پہ لگائے گا۔ اور دوسری چیز ہاں مال میں دیکھیے آپ، چونکہ ہماری ماں بہنیں موجود ہیں، حضرت خدیجہ یہ مکے اور طائف کی سب سے مالدار عورت تھی، سب سے مالدار عورت۔ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، مال سارا موجود تھا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کیا، آپ جہاں چاہیں اس کو لٹائیں، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی نے خرچ کیا، خرچ کرتے 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 وہ دن آیا کہ خدیجہ کا جس دن انتقال ہو رہا ہے وہ فاقے سے، کھانے کو نہیں ہے، خدیجہ فاقے سے ہیں۔ جب فاقے سے ہوئی، اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام ابو بکر سے پہلے آیا ہے، ابو بکر کو سلام مدینے میں آیا، خدیجہ کو سلام مکے میں آیا، سلام آیا۔ اور اللہ نے خدیجہ کو خوشخبری دی کہ جاؤ نبی کی اہلیہ محترمہ کو خوشخبری سنا دو کہ ہم نے ان کے لیے جنت میں بغیر جوڑ کے موتی کا محل تیار کیا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ نبی سے محبت کرنے والے مرد ہی تھے، نبی سے محبت کرنے والی عورتیں بھی تھیں۔ ہند کا واقعہ یاد کرو، غزوہ احد کے موقع پر جب انہیں خبر ملی آقا شہید ہو گئے، یہ شور کر دیا تھا بدبخت شیطان نے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ہند نکلی مدینے سے اور بھاگی جا رہی ہیں، راستے میں ایک بندہ ملا، کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو باپ شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر مجھے بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ آگے بڑھی، بھاگی ہوئی جا رہی ہیں، کسی نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر نبی کا کیا حال ہے؟ کہ نبی کا حال معلوم نہیں ہے، چین نہیں پڑا۔ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر یہ تو بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ اس عورت کا کون بچا؟ نہ باپ بچا، نہ بیٹا بچا، نہ بھائی بچا، نہ شوہر بچا۔ یہی چار ہوتے ہیں، ایک عورت کے سہارے چاروں کے چاروں سہارے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن واہ رے کیا محبت ہے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دل عورتوں کا سب سے کمزور ہوتا ہے، کمزور دل عورت 4 شہیدوں کے وزن کو اٹھا رہی ہے، لیکن نبی کی محبت میں بے تاب و بے قرار بھاگی ہوئی والہانہ جا رہی ہیں۔ دیکھا لوگوں نے بتا اللہ کے نبی وہاں ہیں، بھاگی ہوئی گئیں، آپ کے دامن کو پکڑا۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا ہے، دامن کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اگر زندہ ہیں، آپ اگر حیات ہیں، ہر مصیبت کو جھیلا جا سکتا ہے، ہر مصیبت کو انگیز کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی مصیبت ہوتی جو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ چلے جاتے یہ وہ غم ہوتا جو ہمارے دلوں کو ڈھا دیتا۔ آپ چلے جاتے ہم بے یار و مددگار بے سہارا ہو جاتے۔ آپ زندہ ہیں، باپ گیا کوئی بات نہیں، شوہر گیا کوئی بات نہیں، بھائی گیا کوئی بات نہیں، بیٹا گیا کوئی بات نہیں، سارا خاندان لٹ جائے، سب ختم ہو جائیں، پر آقا اگر حیات ہیں سب کو قربان کیا جا سکتا ہے، قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ عورتوں کی محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کمزور دل عورت معصوم دودھ پیتے بچے کو نبی کی خدمت میں لے کے آ رہی ہے۔ آقا اسے قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی آقا جب آپ جہاد میں جائیں گے، سامنے سے تیر پتھر اور آپ پر نیزے کے حملے ہوں گے، میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ شہید ہو جائے پر آپ کو زخم نہ آئے۔ کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا عشق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس بچے کو ماں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، پیٹ سے لگا کے رکھتی ہے، جدا کرنا نہیں چاہتی، اسی بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہے۔ یہ محبت اپنے دلوں میں ہم اپنی ماں کو بھی پیدا کرنا پڑے گی، مردوں کو بھی پیدا کرنا پڑے گی، عورتوں کو بھی پیدا کرنا پڑے گی۔ جب یہ محبت پروان چڑھے گی، عروج پہ آئے گی، تو یاد رکھنا پھر سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، تو محبت میں آدمی مال لٹاتا ہے۔ دوسری علامت محبت کی یہ ہے کہ جب محبت ہوگی تو جان بھی لگائے گا، کہ جان قربان ہے تیرے نام پر، سب کچھ لگا دے گا۔ میری جان بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ میرا مال بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ میں صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیوں؟ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، ہر چیز میں، محبت میں بھی معیار ہیں، عداوت میں بھی معیار ہیں، کیسے عداوت کرنا وہ بھی معیار ہے، کیسے محبت کرنا اس میں بھی معیار ہے، کیسے دین پہ چلنا اس میں بھی صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ صحابہ نے جانیں گوائیں، جانیں لگائیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا،
جانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر کے اپنی جانوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اس میں بھی ابو بکر کی مثال سب سے پہلے آپ دیکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ عاشق زار ہیں۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے این ہفت زمیں و ہفت فلک نازد، این ہفت زمیں و ہفت فلک نازد، و ہفت فلک و ہفت اختر نازد، بر جام جم بر آئین سکندر، صدیق بحضرت پیمبر نازد۔ کسی کو ناز ہے علم و ہنر پر، کسی کو ناز ہے زہد و اتقاء پر، کروں میں ناز تو بیجا نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو کیسے داؤ پر لگا رہے ہیں اپنی عزت کو، اور کیسے داؤ پر لگا رہے ہیں اپنی جان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اتنے میں سرداران قریش آئے، آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے۔ ابو بکر کو معلوم ہوا، دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے ان کی زبان پر ایک جملہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے بندے کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑا، حضرت ابوبکر پر پل پڑے اور مارنا شروع کیا، مارتے مارتے گرا دیا۔ امیہ بن خلف بدبخت نے جوتا اتارا، حضرت ابوبکر کے چہرے پر اتنے جوتے مارے کہ ان کا چہرہ سوج گیا، پھر جوتے پہن کر ان کے پیٹ کے اوپر کودا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ چہرے سے پہچانا نہیں جاتا تھا یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہیں۔ بے ہوش ہو گئے، ایک دو سانسیں آ رہی تھی، ابو بکر کے خاندان والے آئے، اٹھا کر کے لے گئے گھر میں۔ حضرت ابو بکر گھر میں ہیں، صبح سے شام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، ابو بکر کو ہوش نہیں ہے۔ عصر کے بعد ہوش آیا، وار محبت، وار عشق، کیا تعلق ہے؟ ابو بکر کی زبان پر ہوش آنے کے بعد پہلا بول کیا تھا؟ میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے نبی کا حال کیا ہے۔ خاندان کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، جن کی وجہ سے یہ آفت آئی، ہوش آنے کے بعد انہی کو یاد کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا صبح سے تو بھوکا ہے، کچھ تیرے پیٹ میں نہیں گیا، دودھ لے کے آئی، بیٹا دودھ پی لے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حرام ہے میرے اوپر دودھ کا پینا جب تک کہ آقا کا دیدار نہ کر لوں، آقا کا دیدار نہ کر لوں، اس وقت تک حرام ہے میرے اوپر کوئی چیز چکھنا، کہ میں نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا۔ ام جمیل کو بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کے آئے، وہ آئی اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے چین نہیں پڑتا، مجھے چین نہیں پڑتا، مجھے یقین نہیں آتا، مجھے آقا کے پاس لے کر کے چلو، میں اپنی آنکھوں سے آقا کو دیکھوں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا ابوبکر کہتے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، آقا کو بلا کے لے آؤ میں آقا کو دیکھ لوں۔ نہیں، یہ بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، میرے اوپر حق بنتا ہے میں آقا کے پاس چل کر کے جاؤں، چاہے میرے قدموں میں سکت ہے کہ نہیں ہے، چلنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں چل کے جاؤں گا۔ ماں کے ساتھ اور دو لوگ اور ان کے سہارے کندھے پر ہاتھ رکھے حضرت ابوبکر جا رہے ہیں، پیر گھسٹ رہے ہیں، آقا کے دربار میں اسی حال میں پہنچتے ہیں۔ دستک دی جاتی ہے، دار ارقم میں آپ موجود ہیں، دروازہ کھلا، اللہ کے نبی نے جو اپنے یار کو اس حال میں دیکھا آپ بے قابو ہو گئے، اللہ کے نبی بے قابو ہو گئے، حضرت ابوبکر کو سینے سے لگایا، اللہ کے نبی رونے لگے، حضرت ابوبکر بھی رو رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میرے یار کا لوگوں نے کیا حال کیا ہے، میرے دوست کا لوگوں نے کیا حال کیا ہے۔ اللہ کے نبی بھی رو رہے، حضرت ابوبکر بھی رو رہے ہیں، کس بات پر کہ میرے دوست کا لوگوں نے کیا حال کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ غار ثور میں یاد کرو
غار سور میں یاد کرو جسم کے کپڑے پھاڑ کر کے اور سارے سوراخ بند کیے ہیں، ایک سوراخ باقی رہا، انگوٹھا لگایا، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیڑا کاٹتا ہے کاٹ لے، پر نبی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، نبی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ غار صاف کیا، پھر آخر میں آقا کو بلایا، تشریف لائیے آقا، آپ آئیے۔ آخر میں آقا گئے، غار سے نکلے ہیں، غار سے نکلے ہیں، اور ابو بکر کو اللہ کے نبی کی فکر ستا رہی ہے۔ غار سے نکلے، سراقہ بن جوشم پیچھا کرتا ہوا پہنچ گیا قرین میں۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے، اللہ کے نبی یہ آ لیا، اور حضرت ابوبکر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کیوں روتا ہے؟ اللہ کے نبی میں اپنے لیے نہیں روتا، آپ کے لیے روتا ہوں، مجھے تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو میرے لیے ہلاکت ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ ظالم دشمن قریب آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما تظن باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں کہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ گھوڑے کے پیر دھسے، زمین میں گرا۔ ابوبکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مدینہ پہنچے، کبھی ابوبکر دائیں، کبھی بائیں، کبھی سامنے، کبھی پیچھے دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر یہ کیا تماشا کر رہے ہو، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں۔ فرمایا آقا جب مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن سامنے سے نہ آئے تو میں آگے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آئے میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں بائیں سے نہ آ جائے میں ادھر کو آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ جب ایمان لائے مکہ مکرمہ میں نابینا ہو چکے ہیں، 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، ایمان لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابا کو تم نے تکلیف دی، بوڑھے آدمی کو مجھ سے کہتے میں چل کے جاتا کلمہ پڑھا دیتا۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں آقا، میرا باپ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، آپ کی خدمت میں آئے میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا۔ ایمان قبول کیا ابو قحافہ نے۔ حضرت ابوبکر ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابوبکر روتے کیوں ہو، یہ کیسا رونا؟ اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیسا تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں رو اس پہ رہا ہوں کاش کہ آج میرے باپ کی جگہ ابو طالب ہوتے، میرے باپ کی جگہ ابو طالب ہوتے۔ کیوں ابوبکر تمہارا باپ ایمان لایا؟ فرمایا میرا باپ ایمان لایا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، ابو طالب ایمان لاتے میرے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، میرے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اپنے کلیجے کے ٹھنڈے ہونے سے۔ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے حضرت ابوبکر صدیق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ جب ابو معبد کے خیمے کے پاس سے اللہ کے نبی گزرے، وہاں ایک بکری سوکھی سی کھڑی ہوئی تھی، کچھ آپ کو کھانے کو نہیں ملا تھا۔ ابوبکر نے کہا اماں اجازت دے اس بکری کا دودھ دولوں، میرے آقا بھوکے ہیں۔ کہا یہ بکری کمزور ہے، چلنے کی طاقت نہیں رکھتی کہ ریوڑ میں جا کے چلتی، یہ دودھ کیا دے گی؟ اماں اجازت تو دے، دودھ دینا اللہ کا کام ہے۔ معبد نے اجازت دی، حضرت ابوبکر نے برتن پہ کپڑا باندھا اور اس کے بعد بکری کے پاس آئے، تھن میں ہاتھ لگایا، غرغرا کے بھر گئے، دودھ دھوا، آقا کی خدمت میں آئے، آقا نوش فرمائیے۔ آپ نے پیا، آقا اور پیجئے، آپ نے اور پیا، آقا اور پیجئے، اور پیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں شریب ثم شریب ثم شریب حتی رضیت، اللہ کے نبی نے دودھ پیا اور پیا اور پیا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ آقا دودھ پی رہے ہیں اور ابوبکر خوش ہو رہے ہیں، پیٹ تو آقا کا بھرا، خوش کون ہو رہا ہے؟ عاشق صادق خوش ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بچے کو جب دودھ پلائے اور بچہ پیٹ بھر کے پی لیتا ہے تو ماں کا دل خوش ہوتا ہے، میرے بچے کا پیٹ بھر گیا۔ یہاں اللہ کے نبی محبوب ہیں، اور محب کون ہے؟ ابوبکر محب ہیں۔ جب محبوب کا پیٹ بھرا ہے تو محب کے دل میں سکون ہوا ہے کہ وہ خوش ہو گیا، میرے محبوب کا پیٹ بھر گیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ محبت تھی، تو نہ جان کی پرواہ کی، ہجرت کی رات میں ابوبکر لے کر کے جا رہے ہیں، کفن بردوش ہیں کہ نہیں آقا کو میں لے کے جاؤں گا، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن آقا کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دیگر صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا کیسے نذرانہ پیش کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ غزوہ احد کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے احد پہاڑ کے پاس لے گئے۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، ادھر بھی چٹان، بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی جہاں ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی کو وہاں جا کر کے بٹھا دیا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، اللہ جھوٹ نہ بلائے، 2010 میں نے وہ جگہ دیکھی، اس وقت تک اللہ کی قسم وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی کو وہاں بٹھایا گیا، پتھر نرم ہو گیا، آپ زخم خوردہ ہیں۔ حضرت طلحہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ انصاری صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے کفار کا جھرمٹ آتا ہے آپ پر حملے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کون میرا دفاع کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے نبی میں۔ فرمایا نہیں، تو رک جا۔ ایک انصاری صحابی بڑے شہید ہوئے، دوسرے بڑے شہید ہوئے، تیسرے بڑے شہید ہوئے، 9 انصاری صحابی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ کس پر جان دے رہے ہیں؟ آقا پر جان دے رہے ہیں، آقا کی حفاظت میں جان دے رہے ہیں۔ 9 شہید ہو گئے، پھر حضرت طلحہ بچے۔ آپ نے فرمایا اب کون؟ اللہ کے نبی میں۔ فرمایا ان کا مقابلہ کر۔ حضرت طلحہ نے تلوار لی ہے، اکیلے طلحہ نے ان سب کے منہ موڑ دیے، اکیلے انہوں نے منہ موڑے، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو زخمی کیا، سب کو وہاں سے بھگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی تعریف کی۔ ادھر ابو دجانہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کیا، پیٹھ دشمنوں کی طرف کی، تیر آتا ہے ابو دجانہ کی پیٹھ میں پیوست ہو جاتا ہے، نیزہ آتا ہے ابو دجانہ کے پیوست ہو جاتا ہے۔ لیکن واہ کیا محبت، کیا عشق، کیا تعلق! ابو دجانہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، محبوب سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیر پر تیر کھاتے گئے، اور ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو تیر دے رہے ہیں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی چہرہ اوپر کرتے ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں نانا آقا آپ چہرہ اوپر نہ کریں، نہری دون نہری، اللہ اکبر، نہری دون نہری۔ آقا میرا سینہ حاضر ہے زخموں کے لیے، تیر سہنے کے لیے، تلوار سہنے کے لیے، پتھر سہنے کے لیے میرا سینہ حاضر ہے۔ آپ سر نہ اٹھائیں، کہیں ناگہانی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ یہ جان کے نذرانے صحابہ نے کیوں پیش کیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زیاد بن سکن ایک صحابی، انہوں نے سنا اللہ کے نبی شہید ہو گئے، انہوں نے کہا اب میری بھی زندگی کس کام کی ہے؟ جہاں آقا گئے وہیں میں جاتا ہوں۔ تلوار لی اور اس کے بعد لڑنا جو شروع کیا ہے، یہاں تک کہ گر گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے زیاد کو تلاش کرو کہاں ہے۔ جنگ کے بعد فرمایا زیاد کو تلاش کرو کہاں ہے۔ تلاش کیا گیا، آخری سانسیں آ رہی ہیں۔ حضرت زیاد کو اٹھا کے لایا گیا، آپ کے پاس لایا گیا، آپ کے پاس لٹا دیا گیا۔ زیاد کا سر تھا، نبی کے قدم تھے۔ حضرت زیاد نے اللہ کے نبی کے تلووں سے اپنا چہرہ لگایا، اپنا آپ کے تلووں سے چہرہ لگایا، اور اس کے بعد پوری قوت سے اپنی آنکھوں کو کھولا، اللہ کے نبی کو دیکھا۔ دیکھتے جا رہے ہیں اور ان کی روح پرواز ہو رہی ہے،
روح پرواز ہو رہی ہے، نبی کو دیکھ رہے ہیں، روح پرواز ہو رہی ہے۔ قیامت میں گویا وہ کہنا چاہتے ہیں، جب اللہ پوچھے گا زیاد تو کیا کرتا آیا ہے، میں کہوں گا اے اللہ آخر وقت میں تیرے نبی کا دیدار کرتا ہوا آیا ہوں، تیرے نبی کا دیدار کرتا ہوا آیا ہوں۔ اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ حضرت سعد بن ربی، وہ سعد اور ہیں، یہ سعد اور ہیں، کئی سعد نام کے صحابی ہیں، سعد بن معاذ ہیں اور سعد بن ربی ہیں اور بھی سعد ہیں۔ حضرت سعد بن نبی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے 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 گر گئے۔ آپ نے فرمایا سعد بن نبی کے پاس جاؤ، میرا سلام پہنچانا، میرا سلام پہنچانا۔ سعد بن نبی کے پاس میں ایک صحابی گئے، حضرت سعد بن نبی کا آخری وقت ہے، جا کے کہا اللہ کے نبی تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن نبی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا علیک السلام یا رسول اللہ، وعلیک السلام یا رسول اللہ، اور کہا ان صحابی سے جو پیغام لے کر گئے تھے تمہیں بھی سلام ہو۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے پیغام پہنچایا، اللہ اکبر، محبت کی وہ علامت تھا پیغام، دل کے جذبات کو نکال کے رکھ دیا۔ کیا فرمایا سعد بن نبی سے؟ سعد بن نبی نے فرمایا کہ جاؤ انصار سے میرا پیغام پہنچا دینا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اور تمہاری زندگی میں اگر نبی کو تکلیف پہنچی ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیسی محبت ہے حضرت سعد بن ربی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابہ کی محبت کو دیکھو کہ جو صحابہ نے محبت کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دوسری علامت محبت کی کیا ہے؟ تیسری علامت کہ اپنی جانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جب وقت آئے گا جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، وقت آئے گا مال پیش کر دیں گے۔ بھائی ہم بھی کہیں گے ہم بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، بولو تیار ہے کہ نہیں؟ آپ کہو گے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا، کہیں لے جانا نہیں ہے، لے جانا نہیں ہے، لیکن یہ نیت رکھو آقا کی حرمت پر، آقا کی عزت پر، آقا کے نام پر اگر موقع آئے گا تو ہم اپنی جانوں کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی اولاد کی جانوں کی پرواہ کریں گے، سب لٹا دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے تاکہ آقا کے سامنے قیامت میں سرخرو ہو کر کے پیش ہوں اور آقا سے کہہ سکیں آقا جو کچھ تھا لگا کر کے آ گیا ہوں، قبول کر لیں تو زہر قسمت ہے، نہ قبول کریں تو بھی آپ کو حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے جان کو پیش کرنا، جان کو پیش کرنا۔ چوتھی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھائی آپ تھک تو نہیں رہے؟ سوچ رہے ہوں بیٹھ گیا اٹھے گا نہیں، تھک تو نہیں رہے بھائی؟ سب جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ کچھ بیچارے لوگ دو ایک جا رہے ہیں، شاید استنجا لگا ہوگا، اچھے ہی گمان کرنا چاہیے، استنجا کرنے گئے ہوں گے پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو چوتھی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ آپ علیہ السلام کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی کوششیں کرے گا، آپ کے دین کے فروغ کے لیے، آپ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنا کچھ لگائے گا، اپنا کچھ لگائے گا۔ صحابہ کو اس میں بھی آپ آگے آگے پائیں گے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا کہ نہیں؟ لگایا کہ نہیں لگایا؟ آپ دیکھو، آپ یاد کرو جنگ یمامہ کو، جنگ یمامہ کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ملعون بدبخت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون جائے گا؟ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی تھی، ابو بکر نے بھیجا تھا اور وہ بدبخت
200 سال اس کی عمر ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کی، لمبی عمر پائی، بہت ہی بدبخت آدمی تھا، بڑا موٹا تگڑا منحوس قسم کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ جب وہاں پہنچے اور جنگ ہوئی تو صحابہ کے حملے کو برداشت نہیں کر پایا۔ اسی جنگ میں حضرت اکرمہ نے لوگوں سے کہا تھا آؤ میرے ہاتھ پر کون موت پر بیعت کرتا ہے، کون موت پر بیعت کرتا ہے، اور حضرت اکرمہ نے کہا تھا میں نے نبی کے خلاف بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، آج نبی کے دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا ہے، بولو کون میرے ہاتھ پر بیعت موت پہ کرتا ہے۔ 400 صحابہ نے اس وقت موت پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے اپنے قدم وہاں پر جمع کر کے جو مقابلہ کیا تھا تو مسیلمہ کی فوج جو تھی وہ قلعے کے اندر گھس گئی اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا، اور قلعے کی فصیل اور دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی آدمی چڑھ کے پار نہیں کر سکتا تھا۔ اب کیا ہو، کیسے اندر جایا جائے؟ ابھی مارکا سر تو نہیں ہوا ہے، ابھی کامیابی تو نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا اب کوئی دیوار تو پھاند نہیں سکتا، دروازہ توڑ نہیں سکتا، نقب لگائی نہیں جا سکتی، ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ فرمایا ڈھال پر مجھے رکھو اور اچھال کر کے مجھے دیوار کے اوپر سے نیچے پھینک دو۔ لوگوں نے کہا برا تم اپنی موت کو اپنے ہاتھ سے، یہ ہے خودکش حملہ۔ یہ کیا تھا؟ خودکش حملے کی دلیل یہاں سے کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جائیں اور دشمن حملہ کر رہا ہو اور کوئی ہتھیار کارگر نہ ہو تو سب سے بڑا ہتھیار ہم خود بن جائیں گے، سب سے بڑا ہتھیار ہم خود بنیں گے، خود اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ قربان کریں گے دشمنوں کے خلاف۔ تو حضرت برا بن عازب سے لوگوں نے منع کیا، لیکن برا نے کہا نہیں، آج اپنی جان کی قربانی دینے کا موقع آ گیا ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت برا اور اسی طریقے ایک صحابی تھے زرار بن ازور رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار۔ تو برا بن عازب کو لوگوں نے اٹھایا، ڈھال پہ رکھا، یوں تھوڑی دیر موسم بنایا اور پھر پھینکا، اوپر سے سیدھے اندر جا کے دیوار پھلانگ کے اندر جا کے گرے۔ اب ظاہر اوپر سے کوئی آدمی گرے تو سمجھے گا نامعلوم کون سا جن آ گیا، وہی گھبرا جائیں گے۔ جیسے ہی گرے تو ایک دم بھگدڑ مچی اور گرتے ہی دونوں ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی۔ جب تلوار اتنی چلائی مجمع وہاں سے دروازے کے پاس سے چھٹا اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اندازہ لگاؤ بہادری کا، اندازہ لگاؤ شجاعت کا، اکیلا بندہ، اور اندر جو ہیں وہ 30,000 کی فوج موجود ہے، یہ اکیلا بندہ ہے اور 30,000 سے مقابلہ کر کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی قوت تھی؟ یہ اللہ کی محبت، نبی کی محبت تھی، اللہ کے دین، نبی کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا۔ دروازہ کھولا، مسلمان اندر کو داخل ہوئے اور چند منٹ میں میدان صاف ہو گیا، اور وہ بدبخت مسیلمہ کذاب وحشی نے اسی انداز کا برچھا مارا جس انداز کا حضرت حمزہ کے وحشی نے برچھا مارا تھا۔ اس وحشی کے برچھے سے یہ ملعون قتل ہوا، مردود ہوا، اور وحشی نے نعرہ لگایا اور آسمان کو ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اب تو راضی ہو جا، میں نے کفر کی حالت میں سب سے افضل ہستی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ایمان لانے کے بعد سب سے بدترین کافر اس مسیلمہ کذاب کو میں نے جہنم میں پہنچایا ہے، اے اللہ اب تو راضی ہو جا، اب تو خوش ہو جا۔ اور کہنے لگے میرے نبی کی روح آج مجھ سے راضی ہو جائے گی، میرے نبی کی روح آج مجھ سے خوش ہو جائے گی کہ میں نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو جہنم میں پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آدمی قربانی دے گا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔
میں مختصراً عرض کر رہا ہوں ایک ایک واقعہ. 5ویں علامت مختصر عرض کر کے بات پوری کروں گا، وقت بہت ہو رہا ہے اور صبح فجر آپ کو بھی پڑھنا ہے، مجھے جا کے پڑھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، آپ کے دین کے لیے قربانی دے گا اور اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا. نبی کی سنت اور نبی کا حکم ٹالنا اس کے بس میں نہیں ہوگا، وہ ٹال نہیں سکے گا. جس کے دل میں سچی محبت ہوگی وہ کہے گا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، سب کچھ داؤ پہ لگا سکتا ہوں، لیکن نبی کی سنت کو چھوڑوں، نبی کے طریقے سے منہ موڑوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. قیامت میں مجھے اپنے آقا کو منہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے. اس میں بھی صحابہ کی زندگیاں دیکھو، حضرت ابوبکر کو دیکھو. اللہ کے نبی نے جب پردہ فرمایا، اسامہ کا لشکر موجود ہے، سارے صحابہ کی رائے یہ ہے اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کیا جائے. ابو بکر نے کہا ابو بکر کی مجال نہیں، نبی نے جس لشکر کے بھیجنے کا حکم صادر فرمایا ہو، ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ ابو بکر اس کو روک سکے. نبی نے حکم فرمایا ہے یہ لشکر روانہ ہو کر کے رہے گا. صحابہ نے کہا اگر یہ لشکر چلا گیا مدینہ خالی ہو جائے گا، پھر مدینے پر دشمن حملہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. ابوبکر کا کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جملہ فرمایا تھا وہ ابوبکر ہی کو زیب دیتا ہے اور کوئی وہ جملہ کہہ نہیں سکتا تھا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ سنو، اگر میری نعش کو، نبی کی بیویوں کی نعش کو مدینے کے کتے اور بھیڑیے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں، یہ تو ابو بکر کو گوارا ہے. نبی کا حکم ٹوٹ جائے ابو بکر کو گوارا نہیں. اللہ اکبر. کیا عظمت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. مانین زکات نے کہا اللہ نے حکم دیا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. نبی جی زکات ان سے لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے مال کو زکات پاک کر دے گی. زکات نہ دینے والے کہنے لگے نبی دنیا سے گئے، زکات کا حکم ختم، اب ہم کس کو زکات دیں گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا جو زکات اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے قتال اور جہاد کروں گا. حضرت عمر نے کہا امیر المومنین آپ صرف ایک حکم کے چھوڑنے کی وجہ سے ان کو کافر سمجھیں گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں، جو زکات کو منع کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، وہ کافر ہے، اس نے منع کیا زکات. اور فرمایا زکات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی زکات میں اونٹ دیتا تھا اب اس کی رسی نہیں دے گا، ابوبکر اس سے بھی قتال کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی کے دین میں 19 اور 20 کا فرق بھی گوارا نہیں تھا. 19 اور 20 کا فرق بھی، کہ 20 سے 19 ہو جائے یہ بھی گوارا نہیں اور 20 سے 21 ہو جائے یہ بھی گوارا نہیں. نبی نے جس نہج پر دین کو چھوڑا، جس طریقے پر نبی نے دین کو چھوڑا تھا اسی طریقے پر ابوبکر لے کر چلنا چاہتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے کہہ دیا یہ ہو نہیں سکتا، نبی نے حکم فرمایا ہو اور ابوبکر روک دے. اور اس وقت ایک نعرہ لگایا تھا ابوبکر نے، ایک نعرہ لگایا تھا، کاش کہ وہ نعرہ ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے، کاش کہ وہ نعرہ ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے. ابوبکر نے نعرہ لگایا والہانہ مستانہ اور کیا کہا اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی. دین میں کمی ہو ابوبکر زندہ رہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، دین میں کمی ہو
ابو بکر زندہ رہے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ جذبہ ہمارے سینوں میں بھی پیدا ہو، ہم بھی کہیں میں زندہ رہوں نبی کے دین میں کمی آئے مجھے گوارا نہیں ہے، میں زندہ رہوں نبی کی سنتیں اجاڑی جائیں مجھے گوارا نہیں ہے، میں زندہ رہوں نبی کے قرآن پر آنچ آئے مجھے گوارا نہیں ہے، میں زندہ رہوں اللہ کے حکم توڑے جائیں مجھے گوارا نہیں ہے۔ کاش کہ ہم بھی یہ نعرہ لگانے والے ہوں، ہم بھی نعرہ لگانے والے ہوں۔ ہمارے نعرے تو کچھ اور ہیں، مال کم نہیں ہونا چاہیے، دولت کم نہیں ہونا چاہیے، کچھ کم نہیں ہونا چاہیے، دین کا نقصان ہوتا ہے، سنتیں اجڑتی ہیں اور زندگیوں سے نکلتی ہیں، یہ سب گوارا کر لیتے ہیں۔ وہ ابو بکر تھے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے ابو بکر برداشت کرے گا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، یاد رکھنا وہ آپ کے دین سے بھی محبت کرے گا، آپ کی سنتوں سے محبت کرے گا، آپ کی اداؤں سے محبت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت کرے گا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، اگر شراب کا حکم آیا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کو بیچ لوں آئندہ کاروبار نہیں کروں گا، کسی ایک نے نہیں کہا، حکم آیا ہے اور شراب ساری کی ساری انڈیل دی۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے برسات کا پانی۔ حکم آیا ہے پردے کا حکم آیا، رات میں حکم سنایا گیا، صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں عورتیں پہنچی ہیں، صحابیات پہنچی ہیں تو سب پردے کے ساتھ۔ ایک صحابیہ پردے سے نہیں تھی، پردے سے نہ ہونے سے مراد باضابطہ نقاب اور چادر ان کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا گھر سے چادر لے کے آ۔ دوسری صحابیہ نے کہا جب تمہیں پتہ نہیں تھا تو تمہارے اوپر حکم بھی نہیں تھا، اب ایسی چلی جاؤ دوسری نماز میں ظہر میں آنا پردے کے ساتھ۔ کہنے لگی اب تو پتہ چلا، اب تو مجھے پتہ چل گیا، اب میرا قدم معلوم ہونے کے بعد اگر مسجد سے پردے کے خلاف نکلے گا تو نبی کی مخالفت ہوگی، خدا کی مخالفت ہوگی، احکام کو توڑنا اس کو سمجھا جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اسی وقت چادر منگائی، اپنے کو چادر میں لپیٹ کر کے گئی ہیں۔ میری ماں بہنوں ذرا اپنی زندگیوں کو بھی دیکھ لو، اپنی زندگیوں کو بھی دیکھ لو، کتنا پردہ ہے، کتنی حیا ہے، کتنی غیرت ہے۔ ذرا اپنی زندگیوں کو بھی دیکھو کہ کتنی پردے کے ساتھ آپ رہتی ہو۔ اللہ کے لیے سوچو، ذرا سوچو، بے حیاؤں کے ساتھ بے حیا مت بنو، بے غیرتوں کے ساتھ بے غیرت مت بنو۔ جنہوں نے حیا کا جنازہ نکال دیا ہے اور حیا سر پیٹتی پھر رہی ہے، آپ ویسی نہ بنو بلکہ اپنی زندگیوں میں حیا پیدا کرو، اپنی زندگیوں میں پردہ لاؤ، عفت پیدا کرو، اپنی بچیوں کو بھی حیا سکھاؤ، حیا سکھاؤ، ان کو سبق دو فاطمہ کا، ان کو سبق دو عائشہ کا، ان کو سبق دو ام حبیبہ کا، ان کو سبق دو ام کلثوم کا۔ یہ سبق پڑھاؤ، ان کی زندگیاں ان کو سناؤ کہ حضرت فاطمہ رات میں پہلی کا چاند نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ابا نے پوچھا فاطمہ چاند دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا؟ ابا کیوں نہیں دیکھا؟ پہلی کا چاند تھا، دیکھنا چاہیے تھا۔ فرمایا ابا پہلی کے چاند کو مرد دیکھتے ہیں، مردوں کی نگاہیں چاند سے جا کے ٹکراتی ہیں، میں اگر چاند دیکھوں گی میری نظر بھی چاند پہ پہنچے گی، مردوں کی نظر بھی چاند پر ہے، مردوں کی نظر جہاں پہنچ رہی میری نظر وہاں پہنچے گی، میں اس کو بھی حیا کے خلاف سمجھتی ہوں۔ آپ انہی کی نام لینے والی ہو، انہی کی محبت کا دم بھرتی ہو، تو اس لیے خدا را بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو۔ اپنی بچیوں کو پردہ سکھاؤ، حیا سکھاؤ، غیرت سکھاؤ، عفت و پاک دامنی سکھاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری بچیاں گھروں سے باہر نکل جائیں، گھروں سے باہر نکل جائیں۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی کا نام فاطمہ، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، نام فاطمہ ایک عیسائی کے ساتھ چرچ میں بیٹھ کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے اور عیسائی بن جاتی ہے۔ میرا ایک شاگرد موجود تھا، اس نے کہا او اللہ کی بندی، کم سے کم اس نام کی تو نے لاج رکھی ہوتی،
नाम को भी तूने डुबो दिया, तुझे इतनी भी गैरत न आई, इतनी भी गैरत न आई। हमारी बच्चियां हैं गैरों के हाथ चढ़, हमारी बच्चियां हैं गैर लेके जा रहे हैं। जब माँ ने हया का सबक नहीं दिया, बाप ने हया का सबक नहीं दिया, बहन ने हया का सबक नहीं दिया, तो ये बेहया बनेंगी, ईमान को भी गवाएंगी और इज्जत भी अपनी लुटाएंगी। अल्लाह हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। तो जो नबी से मोहब्बत करेगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से अपनी जिंदगी को सजाए, आपके तरीके के मुताबिक चलने की कोशिश करेगा। सहाबा की जिंदगियां देखो, अदाओं को अपनाने वाले कैसे होते हैं। मैं एक वाकया सुनाया करता हूं हजरत अबू महजूरा का। अबू महजूरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतेह किया, हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर अजान दो। तन्हा ये सहाबी हैं जिन्होंने खाने काबा की छत पे अजान दी, बाकी किसी की मजाल नहीं। खाने काबा की छत पर जाना भी मकरूह है, नमाज पढ़ना भी छत पे मकरूह है। बिलाल ने अजान दी, इधर बच्चों ने नकल उतारना शुरू कर दी, आवाज में आवाज मिलाई। अल्लाह के नबी ने सुना, आपने फरमाया बच्चों को पकड़ के ला। सारे बच्चे पकड़ के आ गए। आपने बच्चों से पूछा बुलंद आवाज किसकी थी, कौन तेज से अजान पढ़ रहा था? ये सब ने इशारा कर दिया हजरत अबू महजूरा की तरफ। आपने बाकी बच्चों से कहा तुम जाओ। अबू महजूरा को पकड़ लिया आपने, फरमाया जैसे अजान दे रहा था दे। अब ये कह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया जोर से कह। अब कह रहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर तो सारा झगड़ा था, एक माबूद को मानने का ही सारा झगड़ा था। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा जोर से कह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से कहलवाया। फिर अब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना, ये तो बड़ा ही उनके लिए शाख था। धीरे से कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जोर से पढ़। फिर कहा इन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी अजान दिलवा दी। उसके बाद आपने करीब बुलाया, सर पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा, दुआ दी, तवज्जो डाली। जैसे ही तवज्जो डाली अबू महजूरा ने कलमा पढ़ लिया। और कलमा पढ़ने के बाद बड़ा मुतालबा रख दिया उन्होंने, बड़ा मुतालबा रखा, बड़ी डिमांड रखी उन्होंने। क्या डिमांड रखी? फरमाया अल्लाह की नबी आज से मुझे हरम का मुअज्जिन बना दीजिए, हरम का मुअज्जिन बना दीजिए, खाने काबा का। आपने कहा जा तू मुअज्जिन है। अबू महजूरा मुअज्जिन बन गए। मक्के में अजान होती थी, मक्के में अजान होती थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू महजूरा 4 मरतबा कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा। ऐसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये भी 4 मरतबा कहते थे। लोगों ने कहा क्यों? कि आका ने मुझसे कहलवाया था, मैं तो 4 ही बार कहूंगा। अदा को अपनाने वाले अबू महजूरा के बाल यहां नीचे सुरीन तक पहुंच गए। लोगों ने कहा अबू महजूरा औरतों की तरह बाल रखते हो, इतने लंबे क्यों, कटवाते क्यों नहीं, ये तो सुन्नत के खिलाफ है। अबू महजूरा ने कहा तुम्हें पता नहीं है, आका ने मेरे सर पे हाथ रखा था, इन बालों को हाथ रखा था, ये बाल कितने भी बड़े हो जाए अबू महजूरा कटा नहीं सकता, कटा नहीं सकता। एक सहाबी हैं गालिबन अमर बिन आस, उनके ये बटन सामने के खुले रहते। किसी ने कहा अमर ये बटन क्यों खुले रखते हो, सर्दी गर्मी बरसात हर हाल में खुले रहते हैं। कहा मैं जब ईमान लाया था आका के बटन खुले हुए थे, मैं इनको हमेशा खुला ही रखूंगा। अदाओं पे मिटने वाले बोलो, आपसे मैं पूछता हूं, बहुत से अक्सर आप में से बीवियों वाले हैं, आप में से किसको अपनी बीवी के बाल याद हैं इतने सफेद हो गए? याद है में किसी को मोहब्बत करने वाला है कोई बीवी से? अरे भाई है कोई मोहब्बत करने वाला कि जो ये कह दे कि जनाब मेरी बीवी के 15 बाल सफेद हैं, 30 बाल सफेद हैं? बता देगा कोई? अपने दोस्त के बता दे, बता सकेगा? ध्यान भी नहीं जाता, ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन सहाबा की मोहब्बत देखो, उनका इश्क देखो नबी से, कि हजरत सहाबा ने अल्लाह के नबी के सर और दाढ़ी के बाल सफेद गिन के बताए कि 18 सफेद थे।
کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ لیلا مجنو کی محبت گرد ہے، شیریں فرحات کی محبت خاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جو صحابہ نے کی ہے، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنایا۔ عبداللہ بن مسعود گزر رہے مسجد کے سامنے سے، آپ نے جو مسجد میں صحابہ تھے ان سے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود دروازے پہ بیٹھے، دروازے پہ بیٹھے، کسی نے کہا اندر والوں سے کہا، فرمایا میرے کان میں بھی آواز آئی ہے، میرے کان میں بھی آواز آئی ہے اجلسو کی، اب میرے لیے ایک قدم بڑھانا بھی جائز نہیں تھا کہ میں آگے بڑھا۔ یہ ہے محبت۔ اللہ کرے ہمارے دل میں بھی ایسی محبت آ جائے، ہمارے دلوں میں بھی اس محبت کا کوئی ذرہ پیدا ہو جائے۔ اور اس میں میرے بھائیوں، ہمارے اکابر دیوبند کو اگر دیکھنا ہے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا، تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو دیکھو، انہوں نے بھی محبت کی مثالیں قائم کی ہیں، مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انگریز نے وارنٹ کاٹ دیا کہ جناب ان کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، مولانا روپوش ہو گئے، اور روپوش ہونے کے بعد 3 دن جب گزر گئے پھر باہر آ گئے، کسی نے کہا آپ کے خلاف تو وارنٹ کٹا ہے، چھپ کے رہیے۔ فرمایا میں نے اپنے آقا کی زندگی میں تلاش کیا، آقا صرف 3 دن غار ثور میں چھپ کے رہے ہیں، چوتھے دن نہیں رہے۔ قاسم بھی نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا، 3 ہی دن چھپ کے رہے گا، چوتھے دن چھپ کے نہیں رہے گا۔ وارنٹ کٹتا ہے کٹ جائے، پکڑا جاتا ہوں، سولے پہ چڑھا دیا جاؤں، یہ تو گوارا ہے، نبی کی مخالفت ہو جائے یہ گوارا نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت، ایسا تعلق نصیب فرمائے، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ آپ سب بھی میرے بھائیوں آج یہاں سے طے کر کے اٹھو، تہیہ کر کے اٹھو کہ ہم بھی انشاءاللہ 100% نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ آواز زور سے نہیں آئی۔ ہاں اب آپ سب نیت کرو، ہم لباس بھی نبی والا پہنیں گے، پہنو گے نا؟ یا کھڑمتنوں والا پہنو گے؟ نبی والا پہنو گے نا انشاءاللہ؟ چہرہ کس کا؟ نبی والا یا نبی کے دشمنوں والا؟ کس کا چہرہ؟ نبی والا چہرہ۔ نبی کا چہرہ اللہ کو داڑھی والا پسند تھا۔ کیسا پسند تھا؟ داڑھی والا پسند تھا۔ تو ہمارا چہرہ بھی کیسا ہوگا؟ داڑھی والا ہوگا۔ لباس بھی نبی والا، چہرہ بھی نبی والا، اخلاق بھی نبی والے، معاملات بھی نبی والے، معاشرت رہن سہن بھی نبی والا، عبادت بھی نبی والی، ہر چیز نبی کی جب آپ اپناؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، پھر اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا، اللہ دشمنوں سے خود نمٹ لے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کھڑے ہو کے سنا۔ تو اللہ کی یاد میں گردن جھکا کے بیٹھنے کا نام مراقبہ ہے۔ ہم نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل مغموم کو مسرور کر دے،
دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میری گھات میں ہے خود نفس میرا، میرے مولا اسے بے مقدور کر دے، اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے الفت، خلق سے میں بیزار رہوں، ذکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمائیں. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحان ربي الأعلى العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں, یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. اللہ گناہ کر کر کے ڈھیٹ ہو گئے. اللہ سر سے لے کر پیر تک انگ انگ گناہ کر چکا, رواں رواں گناہ کر چکا. اے اللہ اس سفید پوشی میں سیاہ کاریاں کی ہیں, اس سفید پوشی میں سیاہ کاریاں کی ہیں. میرے اللہ ہمارا حال لوگوں کو معلوم نہیں. اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں کوئی اپنے قریب بھی کھڑا نہ کرے, اللہ کوئی تھوکنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. میرے اللہ میرے پیارے اللہ تو نے دنیا میں پردہ ڈالا, آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا, آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا. اے معاف کرنے والے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اے اللہ تو ہی اللہ ہے, تیرے علاوہ کوئی اور نہیں. ہم نے تجھے ہی اپنا رب مانا, تجھے ہی اللہ مانا, کسی اور کو معبود نہیں مانا. اے اللہ اے کریم آقا ہمارے حال پہ رحم فرما. ہمارا حال بد سے بدتر ہو چکا, بد سے بدتر ہو چکا. اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو چکے. اے اللہ دشمنوں نے بھی ذلیل سمجھا, اپنوں نے بھی ذلیل سمجھا. اے اللہ کہاں جائیں, سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. اے اللہ ہماری نالائقیاں ہمارے گناہ سامنے آ رہے ہیں, ہمارے جرائم کی سزا ہمیں تو دے رہا ہے. میرے اللہ معاف کر دے, میرے اللہ معاف کر دے, میرے اللہ معاف کر دے. اے اللہ یقیناً ہم نے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہم نے تیرے دین کو دین نہ سمجھا, ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کو سنت نہ سمجھا, فیشن کو ہم نے اپنایا, نبی کے طریقے کو چھوڑا. تو اے اللہ تو نے ہمیں فیشن والوں کی طرح ذلیل کر دیا. میرے اللہ معاف کر دے, میرے اللہ معاف کر دے. امت کو سنت پر گامزن فرما, 100% امت کو اے اللہ 100% دین واپس فرما. اے اللہ 100% امت کو 100% سنتوں پہ کھڑا فرما دے. اللہ سنت کی عظمت امت کے قلوب میں راسخ فرما دے. میرے پیارے اللہ تیرے دین کے سوا کہیں عزتیں نہیں مل سکتی. اپنے دین کو, اپنے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. میرے اللہ کرم فرما, رحم فرما. اللہ اتنی رات گزر گئی, لوگ تو سو گئے. اے اللہ سو گئے, یہ چند دیوانے ہیں تیری محبت میں بیٹھے ہوئے, نبی کی محبت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ اس لیے کہ تو آج معاف کر دے گا, آج معاف کر
کر دے گا میرے اللہ معافی فرما دے، اللہ ان کا گمان اچھا کر دے۔ تیرے نبی نے فرمایا جب دین کی مجلس ہو آخر میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ آج ہمارے لیے بھی اعلان کر دے، اعلان کر دے، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی اعلان فرما، اے اللہ پھر تو ہماری قسمت جاگ جائے گی، اے اللہ ہماری قسمت کا ستارہ بھی چمک جائے گا۔ اے اللہ سارے پاپ دھو دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے گناہ سے نہیں بچا جاتا، ہم نہیں بچ پائیں گے اے اللہ، لیکن تجھے بچانا آتا ہے، تجھے بچانا آتا ہے میرے اللہ۔ تو گناہوں سے ہمیں بچا لے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہماری جان چھڑا دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، طاعت کا ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما میرے اللہ، میرے پیارے اللہ۔ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنا عشق و معرفت عطا فرما، اپنی یاد کی دھن عطا فرما، ہر وقت حضوری والی کیفیت عطا فرما، ہر وقت حضوری والی کیفیت عطا فرما۔ اے اللہ کب تک یہ دل غافل رہیں گے، کب تک یہ دل غافل رہیں گے؟ اے اللہ اب دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دے، منور فرما دے۔ اے اللہ داڑیاں سفید کر بیٹھے، دل کالے کے کالے ہی رہے، اے اللہ دلوں کو بھی نورانی فرما، دلوں کو بھی نورانی فرما دے۔ اے ہمارے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما میرے اللہ۔ ہمارے پیارے نبی نے ہماری خاطر بہت دکھ اٹھائے، بہت زخم اٹھائے، بہت پتھر کھائے، کتنی راتیں اے اللہ ہمارے خاطر نبی نے رو رو کے گزاری، آنسو بہا کے گزاری۔ اے میرے اللہ تو اپنی شایان شان ہمارے نبی کو بدلا عطا فرما، بدلا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نبی کو آپ کی قبر میں اے اللہ ہماری طرف سے راضی فرما دے، راضی فرما دے، اے اللہ خوش فرما دے، آپ کی روح کو خوش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نبی نے ہماری خاطر احد کے میدان میں دانت توڑوائے، اے اللہ ہماری خاطر آپ کی پیشانی زخمی ہوئی، ہماری خاطر آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، نبی کی چیخیں نکل گئیں، اے اللہ نبی کی چیخیں نکل گئیں، ہماری خاطر نبی کو تو جنت کی پیشکش کی گئی تھی، اے اللہ سونے چاندی کے پہاڑ پیش کیے گئے تھے، نبی نے ہماری خاطر فقر فاقہ برداشت کیا ہے۔ میرے اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے نبی کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اے ہمارے اللہ رحم فرما، کرم فرما، اپنے نبی کی امت پر اللہ خصوصی کرم فرما دے۔ دیکھ تو صحیح تیرے نبی کا امت کا کیا حال ہوا ہے، کیا حال ہوا ہے، چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے ہیں، امت کو لوٹ لیا، عزت بھی لوٹی، مال بھی لوٹا، اے اللہ گھر بار بھی لوٹے، ملک بھی لوٹے، اللہ لوٹی پٹی امت بار بار تیری طرف آنکھیں اٹھا رہی ہے، کب تیری مدد آئے گی، کب تیری مدد آئے گی؟ اللہ مدد نازل فرما۔ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، اللہ کتنی مائیں بہنیں پکارتی رہی، کہاں ہیں قاسم، کہاں ہیں قاسم کے وارث، کہاں ہیں صلاح الدین ایوبی کے وارث، کہاں ہیں عمر کے وارث؟ کوئی نہ پہنچ سکا، عزتیں لٹ گئیں، بچے ویران کر دیے گئے۔ میرے اللہ ہم سے اچھا تو حجاج بن یوسف تھا، ایک بہن نے آواز لگائی تھی، اس نے کہا بہن تیری مدد کو پہنچوں گا، اس وقت تک کھانا پینا حرام ہے جب تک تیری مدد نہ ہو جائے۔ اللہ وہ ظالم صحیح پر ہم سے تو اچھا تھا، اللہ ہم کروڑوں میں ہو کر کے اپنی بہنوں کی عزت نہ بچا سکے، اپنی ماں کی عزت نہ بچا سکے،
میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لے، اے اللہ دشمنوں کی پلاننگ کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حسن تدبیر عطا فرما، حکمت عملی نصیب فرما، حوصلے اور ہمت عطا فرما، جذبے عطا فرما، دین کے لیے قربانی دینے کی اے اللہ صلاحیتیں عطا فرما، ہمارے ایمان کو طاقتور فرما دے، وہ ایمان دے دے جو ہر باطل سے ٹکرا جائے، اللہ وہ ایمان دے دے اللہ جو ہر گناہ سے مقابلہ کر لے، ایسا ایمان عطا فرما دے۔ میرے اللہ تیرے نبی کی امت بہت رسوا ہو چکی، اب امت کی ذلت عزت سے بدل، اے اللہ اب امت کی بے دینی دین سے بدل، اے اللہ اب بدحالی خوشحالی سے بدل، اب امت کے فقر کو غنا سے بدل، اے اللہ اب اپنی مدد نازل فرما، مدد نازل فرما، امت کے انتشار کو وحدت سے بدل دے، اجتماعیت سے بدل دے۔ اے اللہ کروڑوں بتوں کے ماننے والے ایک ہو گئے، عیسائی یہودی ایک ہو گئے، اے اللہ پر یہ امت ایک نہ ہو سکی، دھڑوں میں بٹ گئی، اے اللہ مختلف جماعتوں فرقوں میں بٹ گئی، اے اللہ امت کو حق سمجھنے والا بنا دے، اے اللہ امت میں اجتماعیت پیدا فرما، اے اللہ امت میں رونے والے پیدا فرما، امت کا درد رکھنے والے پیدا فرما۔ میرے اللہ ہمیں بھی امت کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، اے اللہ یہ راتوں کا جاگنا قبول کر لے، قبول کر لے میرے مولا، قبول فرما لے، اس میں اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ میرے اللہ مارے پھرتے کوئی رات قبول ہی کر لے، کوئی رات تو قبول ہی کر لے، اے اللہ قبول فرما لے، میرے مولا مردود نہ فرما، محروم نہ فرما، شقی بدبخت نہ فرما۔ اے میرے اللہ تجھے حق ہے مردود کر دے، ہمارا کوئی عمل تیرے دربار کے قابل نہیں ہے، اے اللہ اگر مردود کرے گا پھر ہم کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں سے لائیں ایسے اعمال جو تیری شایع نشان ہو سکے؟ ہم تو کھوٹے سکے ہیں، کھوٹے سکے ہیں، ہم عیبدار، ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہیں، اے اللہ جو بھی کیے ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما، ہماری صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، ہماری صلاحیتیں اپنے دین پہ لگا، اپنے دین پہ لگا، ہماری نسلوں کی صلاحیتیں اپنے دین پہ لگا دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو قبول فرما، مولا قبول فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما، انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اخوت و بھائی چارہ پیدا فرما، اے اللہ ہر طرح کی نفرتیں ختم فرما، نفرتیں ختم فرما۔ میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بن بیاہے بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع ان کا حق ہے، سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ اس جلسے میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا اے اللہ سب کی محنتیں کاوشیں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ آخرت کا شوق جگا دے، اپنی ملاقات کا شوق جگا دے۔ اے اللہ ہمارا جی چاہتا ہے تیرے گھر پہنچیں، احرام باندھ کے طواف کریں، زمزم پیئیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے تجھے منائیں، تجھے روئیں تو روٹھ گیا ہے، روٹھ گیا میرے اللہ، اب تجھے منانے بیٹھے ہیں، میرے اللہ مان جا، میرے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اب راضی ہو جا، ناراضگی دور کر دے، تو ناراض ہوا دشمن غالب آ گئے، تو ناراض ہوا عرب و عجم میں آگ لگ گئی، تو ناراض ہوا ہم لٹ گئے پٹ گئے، اللہ لٹ گئے پٹ گئے، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ میرے کریم آقا
ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اے اللہ اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن ہونا مقدر فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز مکاتب کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہمارے بگڑے کام بنا دے، ادھورے کام پورے فرما دے، رکے کام چلا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے اکابر کی، مشائخ کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا، ان کے فیوض سے مستفیض فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں بھی برکت پیدا فرما، ہمارے حضرت کے فیض کو عام و تام فرما، حضرت کے فیض کو عام و تام فرما، پوری امت کے لیے اللہ مینار نور بنا، ہدایت کا سرچشمہ بنا۔ اے اللہ قبول فرما، حضرت کے کاموں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے پانا چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحمت الرحیم۔